لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، اپنی باری آئے تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ یادیں نہیں بچھڑتی، بس لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ عید والے دن قبرستان جایا کرو، کیونکہ وہ بھی کبھی عید منایا کرتے تھے۔ کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ سے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں، یہ روح کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں۔ صبر کا اجر دیر سے سہی، مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو، صرف ایک بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے نبھانے والا بھی اور جانے والا بھی۔ اگر آپ اپنا خیال بدل سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا تم بہت اچھے ہو، میں نے کہا یہی تو خرابی ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ باپ ہی وہ واحد ہستی ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بسا کے رکھتی ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص فراموش کر دے، تمہاری اچھائیاں بھول جائے۔ وہ قدردان ہے، وہ ہر عمل کو سنبھال کر رکھتا ہے، وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، اچھا ہو یا برا۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈپریشن کوئی قدرتی بیماری نہیں ہے، یا آپ کی زندگی میں گھٹیا لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ نفسا نفسی کے دور میں موبائل جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورت گزرتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چوٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چوٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بات کرنا تو دور، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھو، کون کون ساتھ چلتا ہے سب معلوم ہو جائے گا۔ جن کے پاس متبادل موجود ہو، انہیں کہاں فکر ہوتی ہے کہ آپ روٹھ جائیں یا ٹوٹ جائیں یا چاہیں تو مر بھی جائیں، کیونکہ آپ کی جگہ لینے کے لیے ان کے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں نہ تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ ڈپریشن کوئی قدرتی بیماری نہیں، یہ آپ کی زندگی میں گھٹیا لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ جسمانی بیماری اور مالی نقصان سے کبھی پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دکھ میں زیادہ نصیحتیں بھی دکھ دیتی ہیں۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں قرآن سے سیکھو۔ جو نماز و قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتا ہے۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ اگر دنیاوی محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصوں کے حقدار ماں باپ ہیں۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ اگر سجدے نہ ہوتے تو ہم جیسوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔
इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए होता है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। कुछ हंसते मुस्कुराते लोग कमरों के खामोश कोनों में अपनी बेबसी को जी रहे हैं। मैंने लोगों की भीड़ में लोगों को लोगों के लिए तरसते देखा है। अगर आपको कोई कहे मेरे लिए दुआ करना, तो वाकई कीजिएगा। कौन जाने उस लम्हे दुनिया उसके दिल पर कितनी भारी पड़ रही है। करने तो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। मुखलिसी पर जो थप्पड़ पड़ते हैं, वो आपको बदल कर रख देते हैं। बातों को बर्दाश्त करने की आदत डालें। हर बात महसूस करना और मूड खराब कर लेना, ये रवैया रिश्तों को कमजोर बना देता है। कुछ भी एक तरफा कहानी पर यकीन ना करें, इसमें हमेशा कुछ गुमशुदा सफात होते हैं। अल्फाज अक्सर बेजायका होते हैं, अदा करने वाले का लहजा उन्हें मीठा या कड़वा बना देता है। सबके साथ अच्छे रहें, अलविदाई लम्हे का कोई वक्त नहीं होता। याद रखें, माँ बाप के चले जाने के बाद सभी मेहरबानियां भी इंतकाल कर जाती हैं। यादें कभी नहीं बिछड़ती, लोग बिछड़ जाते हैं। दूसरों की औलाद में खामियां निकालने की वजह से अक्सर लोगों की अपनी औलाद हाथ से निकल जाती है। दूसरों के अच्छे होने का इंतजार मत करो, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर सिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। नमाज की तो वो शान है जो रोक देती है तवाफ़े काबा को, तो तेरे कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू छोड़ देता है नमाज को। यकीन करो, नमाज पढ़ने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। पता है सुकून कहाँ है? सब कुछ छोड़कर अजान सुनने में। हजरत अली ने फरमाया, जब तुम्हारा दिल किसी के गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए रूह में निखार पैदा होता है।